سمندر کا ایک پانی ہوتا ہے، ایک انگلی پہ جو پانی ہے، انگلی کے اوپر جو پانی ہے وہ تو دنیا کی زندگی ہے، اور آخرت کی پوری زندگی، آخرت کی زندگی جو پورا سمندر، آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میری عزیز ماں بہنوں، ہمارے سامنے یہ بات رہنا چاہیے۔ اسی وجہ سے امام غزالی رحمۃ اللہ نے ایک مثال سے سمجھایا ہے، عورتوں کو مثال سے زیادہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، زمین آسمان ہے، یہ 7 زمین ہے 7 آسمان ہے، اس کے بیچ میں رائی کے دانے بھر دیے جائے، یا ذرات بھر دیے جائے، یا پارٹیکلز بھر دیے جائے، یا جو ہے سرسوں کا دانہ بھر دیا جائے، جو بھی مان لے، زمین آسمان کے بیچ میں بھر دیا جائے، اور ایک چڑیا مسلط کی جائے اور اس سے کہا جائے کہ 1000 سال پر ایک دانہ لے جاؤ، صرف 1000 سال پر ایک دانہ لے جانا۔ ایک وقت ایسا آئے گا دنیا کی زندگی، وہ یہ دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میری عزیز ماں بہنوں، ہم سب خواہشات پر زندگی گزار رہے ہیں، ہم سب کو موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میری عزیز ماں بہنوں، ہمیں اللہ نے دین دیا، ایمان دیا، ہمیں اندازہ نہیں کتنا قیمتی ہے۔ اب خود سوچیں، ایک ابو جہل نام کا شخص تھا، اللہ نے اسے بڑی دانائی دی تھی، بڑی عقل مندی دی تھی، لیکن اس کے اندر ہکڑی تھی، اور اس نے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ میں صرف مثال سمجھانا چاہتا ہوں، خود سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال پہ ملی، ابو جہل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جو ہے 13 سال رہے، مدینہ میں جو ہجرت کی، اور سن 2 ہجری میں کیا ہے جنگ بدر پیش آئی۔ جنگ بدر میں ابو جہل مارا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے صرف 15 سال مخالفت کی ہے، کہتے صرف 15 سال دن رات مخالفت کی ہے، کفر پر مرا ہے، اور خود سوچے آج تک قبر میں جل رہا ہے، حشر کے میدان میں جو ہے تکلیفیں برداشت کرے گا، اور ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا، کبھی نہیں نکلے گا۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے کنارے جا رہے تھے، دیکھا کہ جو ہے ایک شخص جو ہے آگ میں لپٹا ہوا ہے، اور جو ہے سیکڑ سے جکڑا ہوا ہے، یعنی چین لگی ہوئی ہے، 2 لوگ اس کو مار رہے ہیں، 2 لوگ اس کو مار رہے ہیں، 2 لوگ اس کی پٹائی کر رہے ہیں۔ تو ابو جہل جو ہے، یہ 2 لوگ جو ہے اس کی پٹائی کر رہے ہیں، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ شخص جو ہے پانی مانگ رہا ہے، کہ عبداللہ اس کے لیے مجھے پانی پلا دو، مجھے پیاس لگی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا، یہ کون شخص ہے جو مجھے پہچانتا بھی ہے اور میرا نام بھی لے رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں عرب کا طرز ہے کہ نام نہیں جانتے تو عبداللہ کہہ دیتے ہیں اللہ کا بندہ؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہوں نے دیکھا کہ اس کو مارتے ہوئے جو ہے 2 لوگ تھے، انہوں نے کہا اے عبداللہ پانی مت پلانا، یہ اللہ کا نافرمان ہے، یہ اللہ کا نافرمان ابو جہل ہے۔ یہ اللہ کا نافرمان کون ہے؟ ابو جہل ہے۔ اور پھر مارتے مارتے اسے گاڑے میں لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو ہے اللہ کا نافرمان ابو جہل، کتنے سال 13 سال نافرمانی کی، آج تک قبر میں چل رہا ہے، اور حشر کا میدان 50,000 سنہ ہوگا، 50,000 سال کا حشر کا میدان ہوگا، اور انسان جو ہے زمین تابع کی ہوگی، آسمان لوہے کا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور اپنی پوری تپش کے ساتھ ہوگا۔ کچھ لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، وہ اپنے گناہوں کے بقدر ڈوبے ہوں گے اپنے پسینے، یعنی کسی کا گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی اس کے اوپر تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ 50,000 سال، آج ہمیں 80 سال جینا مشکل لگتا ہے، وہاں 50,000 سال حشر کا میدان ہوگا، نہ کوئی سائے ہوگا، انسان اپنے گناہوں کے بقدر ڈوبا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے ابو جہل کو ہمیشہ کی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ہمیشہ کی جہنم میں، پرماننٹ لائف، جو جہنم سے کبھی نہیں نکالا جائے گا، جو بغیر ایمان کے جائیں گے۔ تو میرے عظیم ماں و بہنوں، کتنے دن اس نے اللہ کی نافرمانی کی، کتنے دن نافرمانی کی، اور ہمیشہ کی، یہاں تک کہ بڑے بڑے اللہ کے نافرمان، حامان ہو، نمرود ہو، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، جتنے بھی دجال ہو، جو بھی ہو، کل قیامت کے دن کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اے کاش جو مسلمانوں کے ساتھ، ایمانوں والوں کے ساتھ اللہ کا احسان کا معاملہ ہوگا، وہاں کی نعمتوں کو دیکھیں گے، وہ کہیں گے اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ بہت سے ایسے مسلمان جنہوں نے دنیا میں غفلت کی زندگی گزاری، نماز کو چھوڑا، اللہ کے حکموں کو چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتوں کو چھوڑا، حشر کے میدان میں افسوس کریں گے اے کاش ہم دنیا میں چند روزہ زندگی تھی، خواب کے مانند زندگی تھی، کچھ بھی نہیں تھی۔ خود سوچیں، ہم اندازہ لگائیں کہ ہماری زندگی کتنی ہے۔ 50,000 سال سے حشر کا میدان سوچ لیں، قبر کی زندگی چھوڑیں،
जन्नत जहन्नम की जिंदगी छोड़े, 50,000 साल हशर का मैदान है, उसी का मुकाबला कर लें। दुनिया की जिंदगी 80 साल मान लें, क्या कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम सोचे उस जिंदगी में कितनी गफलत के साथ जिंदगी गुजार देते हैं, कितनी नाफरमानी के साथ जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह के हुक्मों को खुल्ला खुल्ला तोड़ते हैं। मेरे अजीम माँ बहनों, कल क़यामत के दिन मुसलमान बहुत से अफसोस करेंगे, काश हम जो है उस वक्त अल्लाह की फरमाबरदारी कर लेते, काश अल्लाह के हुक्मों को मान लेते। अपनी अंगुलियां चबाना शुरू करेंगे, क्योंकि आदत होती जब इंसान पर बहुत ज्यादा गम मुसल्लत होता है, या तो अपनी अंगुलियां मुंह में डाल लेता है, नाखून चबाना शुरू करता है, तो हाथ चबाना शुरू करेगा, कंधों तक उसे पता नहीं चलेगा, रोना शुरू करेगा, इतना रोएगा, इतना रोएगा, इतना रोएगा, इतने आंसू जमा हो जाएंगे। रिवायतों में आता है अगर आदमी जहाज चलाना चाहे, इतना जहाज उसमें चला ले, लेकिन कोई अफसोस शर्मिंदगी कोई मसला नहीं। तो मेरी अजीम माँ बहनों, समझाने का मकसद यही है कि ये दुनिया की जिंदगी बड़ी कीमती है। इसी वजह से अल्लाह ने हमें जमाने की कसम समझाकर कहा है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, इंसान बड़े टोटे में है। अल्लाह जमाने की कसम खा रहा है, समझा रहा है ये बड़े कीमती वक्त है, अगर ये गुजर गए हमेशा अफसोस करेंगे। तो मेरे अजीम माँ बहनों, ये जो मैंने बातें की है, ये समझाने के लिए हमें ये बात समझ में आ जाए कि हम सबको मरना है, अल्लाह के सामने जाना है, अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब किताब देना है। अब हम खुद सोचे, औरतें यहाँ जमा है और औरतों पर जिम्मेदारियों का बहुत सा बोझ रहता है। मान लिया उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी है, तो रोजाना अपने शौहर को भी तरगीब देते हैं, अपने बेटों को भी तरगीब देते हैं, इतना बैलेंस जमा करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें यह अंदाजा हो जाए कि भाई इतना बैलेंस हो गया ताकि अपनी बेटी की शादी कर लें। यानी कोशिश रहती है कि हम इतना बैलेंस कर लें कि शादी हो जाए। मान लिया शौहर रोजाना 1 रुपए दे तो बीवी भी थू थू करेगी तो भाई इससे क्या शादी होगी मेरी बेटी की। मेरी अजीम माँ बहनों, रोजाना हम मुहासबा करें, जन्नत की जो जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी है, जो परमानेंट लाइफ जहाँ पर है, जहाँ हम सबको रहना है, जहाँ की सारी नेमतें अल्लाह ने रखी है, जहाँ हर तरह के ऐशो आराम, हर तरह के मजे, मेरे अजीम माँ बहनों, उसकी तैयारी के लिए रोजाना हम कितने अमाल कर रहे हैं, क्योंकि कल क़यामत के दिन सिर्फ नेकियों का सिक्का चलेगा। मेरे अजीम माँ बहनों, जिनके चक्कर में रहकर हम अपनी आखिरत बर्बाद करते, नमाज छोड़ते, दीन छोड़ते, कुरान की तिलावत नहीं करते, अल्लाह का जिक्र नहीं करते, कभी भी अल्लाह को याद नहीं करते, मेरे अजीम माँ बहनों, वही औलाद जिनके चक्कर में रहकर हमने अपनी जो है जिंदगी बर्बाद की, वही शौहर जिनके चक्कर में रहकर हमने अपनी जिंदगी बर्बाद की, वही बाप, वही रिश्तेदार, वही दोस्त, वही सहेलियां जिनके चक्कर में रहकर हमने अपनी आखिरत बर्बाद की। मेरे अजीम माँ बहनों, कल क़यामत के दिन ऐसा मौका भी आएगा, इंसान एक नेकी मांगेगा, कोई एक भी नेकी नहीं देगा। माँ अपने बच्चे से कहेगी, माँ अपनी बेटी से कहेगी, ए मेरी बेटी, मैंने तेरे लिए बड़ी कुर्बानियां दी, अपनी दिन रात चैन बर्बाद किए, तेरे लिए हमने क्या क्या मेहनतें नहीं की, ए मेरे बेटे तेरे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, सारी कुर्बानियां गिनवाएंगी। वो कहेगी, ए मेरे बेटे, ए मेरे शौहर, ए मेरे फलाने, ए मेरे दोस्त, ए मेरे अजीज, ए मेरे रिश्तेदार, ऐ मेरे बाप, तू मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, ऐ मेरी माँ, तू मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, एक नेकी दे दे। अल्लाह ने कुरान में मंजर खींचा है, यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। उस दिन आदमी, यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही, आदमी अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही व अबीही, माँ जो है क्या है, बाप से भागेगा, माँ से भागेगा, बेटी भागेगी, सब के सब वहाँ एक दूसरे छुपते फिरेंगे, कहीं मुझसे नेकी न मांगे। मेरे अजीम माँ बहनों, वहां से नेकियों का सिक्का चलेगा। हमें चाहिए कि हम अपनी आखिरत की फिक्र करें। अब मैं असल मजमून की तरफ आता हूँ, मेरे पास वक्त कलील है। मेरे अजीम माँ बहनों, असल हमारे सामने ये बात रहना चाहिए कि हम अपने घर में दीनी माहौल बनाएं, अपनी औलादों की तरबियत करें, अपनी औलाद के अंदर अल्लाह की मोहब्बत डालें, अपने घर वालों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत डालें, अपने घर वालों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डालें। मेरी अजीम माँ बहनों, आज बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। औरतों ने जब अपनी जिम्मेदारियां समझी थी, ऐसे ऐसे मर्द मुजाहिद पैदा किए, हम अंदाजा नहीं कर सकते। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। हकीमुल इस्लाम क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खुतबात हकीमुल इस्लाम एक वाक़या लिखा है। काबुल में एक बादशाह गुजरा है, खलीफा दोस्त मोहम्मद, बहुत दीनदार आदमी थे। एक मरतबा उनको खबर मिली, उनका जो बेटा जो है, जो कुस्तुन दुनिया में जंग हुई है, उसमें उनका बेटा जंग हार गया है, मुसलमान शिकस्त खा गए और उनका बेटा फरार हो गया।
اور شوہر کے عام طور پر عادت ہوتی ہے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اپنی بیوی پر آ کر تھو کرتا ہے تو یہ تو نے کون سی تربیت کی, کیا پالا پوسا تو نے, یہ جو ہے میرا جو ہے بیٹا نکما اتنا پیدا ہوا, مسلمان میدان جنگ ہار گئے اور جو ہے مسلمانوں کو شکست ہوئی اور میرا بیٹا فرار ہو گیا. ماں دیکھیے, مائیں وہ تھی جو جیالی پیدا ہوتی تھی, جن کے اندر اللہ کی معرفت ہوتی تھی, جن کا تعلق اللہ سے بہت زیادہ مضبوط تھا. وہ ماں نے ڈٹ کر جواب دیا, میرا بیٹا کبھی بھی میدان جنگ سے بھاگ نہیں سکتا, مجھے اپنی تربیت پر ایسا یقین ہے, میرا بیٹا کبھی بھی میدان جنگ سے بھاگ نہیں سکتا. تو دوسرے لوگوں نے تحقیق کی تھی, دوسرے لوگوں نے بھی آ کر خبر کی, نہیں بیٹا تو بھاگ گیا, مسلمان ہار گئے. اس زمانے میں ٹیلی فون وغیرہ, ٹی وی وغیرہ, یہ وی سی آر وغیرہ یہ سب چیزیں تو تھی نہیں. لوگ جو ہے جو دودھ ہوتے تھے, سفیر ہوتے, آ کے خبر کرتے تھے. کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ نہیں, مسلمان جیتے ہیں اور جو ان کا بیٹا ہے, دوست محمد کا بیٹا, بڑی بہادری سے لڑا اور مسلمان قسطنطنیہ میں فتح پائے. اب شوہر آ کر پوچھتا ہے, ایک بات بتاؤ, کیونکہ اس وقت اور شوہر کو خیال آیا, اور عام طور پر عورتیں جو ہے مائیں اپنے بچوں کا ہمیشہ سپورٹ لیتی ہیں, تو اس وقت انہوں نے یہ سوچا. لیکن جب اتنے یقین سے بات کہی تو وہ پوچھنے جو آ گئے, ان کا ایک بات بتاؤ کہ تم نے کیوں اتنے یقین سے کہہ دیا, جبکہ میرے مستند لوگوں نے, ثقہ لوگوں نے بیان کیا کہ جو ہے تمہارا بیٹا میدان جنگ سے بھاگ گیا. تو اس ماں نے جواب دیا, انہوں نے کہا جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا میں نے کبھی بھی ایک بھی لقمہ حرام غذا کی نہیں کھائی. میں سلائی کڑھائی کرتی تھی, جو کمائی آتی اسے اپنے اوپر خرچ کرتی تھی, اسی کا لقمہ کھاتی تھی, کبھی بھی میں نے حرام کمائی کا ایک لقمہ نہیں کھایا. اور دوسری بات میرے عزیز ماں بہنوں, بڑی کام کی بات کیا کہ وہ بچہ پیدا ہوا, میں دودھ پلاتی تھی, ہمیشہ باوضو ہو کر ذکر کرتی تھی, قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور اللہ سے ہمیشہ نوازوں مانگتی تھی, اے اللہ میرے بیٹے کو مجاہد پیدا فرمانا, دین کی خدمت لینا. اسی وجہ سے مجھے اپنی تربیت پر اتنا یقین تھا کہ میرا بیٹا میدان جنگ سے بھاگ نہیں سکتا. اب ایسی مائیں کیا کر رہی ہیں, حرام غذا نہیں جا رہی ہے, اور جب جو دودھ پلا رہی ہیں تو باوضو ہو کر. ہمارا معاملہ کیا ہے,